خالستان یعنی خالصے کی سرزمین، یہ سکھوں کی جانب سے پیش کیا گیا ان کی آزاد ریاست کا نام ہے جو بھارت سے آزادی حاصل کر کے بھارتی پنجاب کی جگہ خالستان بنانا چاہتے ہیں۔ اس میں بھارتی صوبہ پنجاب، چندی گڑھ، ہریانہ، ہماچل پردیش، دلی، راجستھان، اتر پردیش اور اتر اکھنڈ کے کچھ علاقے بھی شامل ہیں۔ 1980 سے 1990 تک خالستان کی تحریک زوروں پر رہی، لیکن 1995 میں بالآخر بھارتی حکومت نے اس سکھوں کی آزادی کی تحریک کو دبا دیا۔ کہتے ہیں کہ 1699 میں گرو گوبند سنگھ کے افکار اور نظریے کی روشنی میں سکھوں میں یہ سوچ ابھری کہ پنجاب پر راج کرنا ان کا حق ہے۔ 1710 میں سکھ جنگجو بندہ سنگھ بہادر کی قیادت میں سکھ فوج نے دلی اور لاہور کے درمیان طاقتور مغل سلطنت کے اہم علاقے سرہند پر قبضہ کر لیا۔ بندہ سنگھ بہادر نے ایک گاؤں مخلص گڑھ کی بنیاد رکھی جسے دارالحکومت کا درجہ دیا، لیکن بندہ سنگھ بہادر کا راج زیادہ دیر چل نہ سکا اور چند ماہ بعد ہی یہ ختم ہو گیا۔ چند مہینوں کے لیے ہی صحیح، لیکن سرہند پر قبضے اور حکمرانی نے پنجاب میں سکھوں کے راج کرنے کی راہ ہموار کر دی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ 18ویں صدی کے وسط میں سکھ نسلیں اکٹھی ہوئیں اور مہاراجہ رنجیت سنگھ نے تمام سکھ نسلوں کو ساتھ ملا کر خالصہ راج قائم کیا۔ سکھوں کی اس خطے پر حکمرانی 1799 سے 1849 تک 50 سال قائم رہی، لیکن مہاراجہ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد سکھوں نے حکومت پر قبضے کے لیے ایک دوسرے کا سر کاٹنے کی کوشش کی۔ کرسی کی اسی کھینچا تانی کا فائدہ انگریزوں نے اٹھایا اور 2 جنگیں کر کے سکھوں کی حکمرانی پنجاب سے ختم کر دی۔ اپنی سلطنت کے خاتمے کے بعد بھی سکھوں کی خواہش رہی کہ ان کا اپنا ملک ہو، جس کی بازگشت دور کہیں سے گاہے ماہے سنائی دیتی رہی۔ ویکیپیڈیا کے مطابق خالستان کی اصطلاح بھی مارچ 1940 میں ڈاکٹر ویر سنگھ بھٹی نے ایک پمفلٹ میں وضع کی، جو مسلم لیگ کی 23 مارچ 1940 کی قرارداد پاکستان کے رد عمل کے طور پر لکھا گیا تھا۔ ڈاکٹر ویر سنگھ نے مطالبہ کیا کہ ہندوستان میں پاکستان کے ساتھ ساتھ پنجاب کے کچھ علاقوں میں خالستان کے نام سے سکھوں کا علیحدہ ملک بھی قائم کیا جائے۔ ان کا خواب اس لیے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا کیونکہ اس وقت پنجاب کے کسی ایک ضلع میں بھی سکھ اکثریت میں نہیں تھے، وہ مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن پاکستان کی آزادی کے بعد پاکستانی پنجاب سے بہت سے سکھ ہجرت کر کے ہندوستانی پنجاب کے ملحقہ ضلعوں میں چلے گئے، جہاں کچھ ضلعوں میں سکھ اکثریتی علاقے وجود میں آنے لگے۔ 70 کی دہائی کے اوائل میں چرن سنگھ اور ڈاکٹر جگجیت سنگھ چوہان نے خالستان کا مطالبہ کیا۔ ڈاکٹر جگجیت سنگھ چوہان نے 70 کی دہائی میں برطانیہ کو اپنا اڈا بنایا اور امریکہ اور پاکستان بھی گئے۔ 1978 میں چندی گڑھ کے کچھ نوجوان سکھوں نے خالستان کا مطالبہ کرتے ہوئے دل خالصہ تشکیل دی۔ پاکستان کی آزادی کے بعد بھارت میں کہنے کو تو کانگریس کی سیکولر حکومت قائم ہوئی، لیکن اس سیکولر حکومت نے جس قسم کی مذہبی پالیسیاں بنانا شروع کی، ان سے مسلمانوں کی طرح سکھوں کو بھی بہت شکایات پیدا ہوئیں۔ شکایات کے ساتھ ساتھ مطالبات بھی آنے لگے اور مطالبات سیاسی تحریکوں کی شکل اختیار کرتے چلے گئے۔ جب سکھوں کی شکایات اور مطالبات میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا اور کئی دہائیوں تک ہندوستان پر حکمران رہنے والی کانگریس ان مطالبات پر سکھوں کو مطمئن کرنے میں ناکام ہوتی چلی گئی، تو ہندوستانی پنجاب میں کئی ایک سیاسی جماعتیں اور علیحدگی کی تحریکیں منظم اور فعال ہونا شروع ہو گئیں، جن میں سے کچھ دبے لفظوں میں اور کچھ کھلے عام، کچھ پرامن سیاسی جدوجہد سے اور کچھ جنگجوانہ مزاحمت کے ذریعے سکھوں کے علیحدہ ملک خالستان کا مطالبہ کرنے لگیں۔ 70 اور 80 کی دہائی میں یہ تحریکیں بہت زور پکڑ گئیں۔ خالستان کا پہلا باضابطہ مطالبہ 29 اپریل 1986 کو سکھ تنظیموں کی یونائیٹڈ فرنٹ پنتھک کمیٹی نے کیا تھا۔ اس کے سیاسی مقاصد میں بیان کیا گیا کہ اس خاص دن پر مقدس اکال تخت صاحب سے ہم تمام ممالک اور حکومتوں کے سامنے اعلان کر رہے ہیں کہ آج سے خالستان خالصہ پنتھ کا الگ گھر ہوگا۔ خالصہ اصولوں کے مطابق تمام لوگ خوشی اور مسرت سے زندگی گزاریں گے۔ ایسے سکھوں کو حکومت چلانے کے لیے اعلیٰ عہدوں کی ذمہ داری دی جائے گی، جو سب کی بھلائی کے لیے کام کریں گے اور اپنی زندگی پاکیزگی کے ساتھ گزاریں گے۔ اسی دور میں خالستان تحریک کی سربراہی نئی نسل کے نوجوان جرنیل سنگھ بھنڈرا والے کی مقبولیت کے باعث ان کے ہاتھوں میں آنا شروع ہو گئی۔ جرنیل سنگھ مذہبی رہنما تھے اور سکھ مذہب کے احیاء اور فروغ کے لیے کوشاں تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے جنگجو تنظیم سازی کے ذریعے بزور طاقت خالستان کی جدوجہد شروع کر دی۔
1980 اور 90 کی دہائی میں خالستان کے لیے سکھوں کی تحریک زوروں پر رہی۔ سکھ اپنے الگ وطن کے لیے شدت کے ساتھ جدوجہد کرتے رہے۔ خالستان تحریک کی اس لہر کو آل انڈیا سکھ اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی مکمل حمایت حاصل تھی، اور اس پرتشدد تحریک کے دوران سینکڑوں پولیس اہلکار اور فوجی مارے گئے، جبکہ ہزاروں سکھ بھی جان سے گئے۔ جرنیل سنگھ بھنڈراوالے 80 کی دہائی میں سکھوں کے علیحدہ ملک کی تحریک کے روح رواں تھے۔ وہ اور سکھ نوجوان جنگجو سکھوں کے سب سے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل میں مورچہ زن تھے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے آپریشن بلو سٹار میں جرنیل سنگھ اور ان کے ساتھی مارے گئے۔ اس آپریشن کے نتیجے میں ہزاروں زائرین بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ سکھوں کے سب سے مقدس گردوارے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور سکھوں کے لیے مقدس ترین دنیاوی مظہر اکال تخت کو بھی نقصان پہنچا۔ بے رحمی سے جرنیل سنگھ بھنڈراوالے اور ان کے ساتھیوں کو طاقت کے بے پناہ استعمال کے ذریعے قتل کیا گیا۔ سکھوں کی مسلح جدوجہد کا پہلا مرحلہ گولڈن ٹیمپل پر بھارتی فوج کے حملے کے ساتھ ختم ہوا۔ جرنیل سنگھ بھنڈراوالے نے ایک بار کہا تھا کہ اگر گولڈن ٹیمپل پر فوجی حملہ ہوتا ہے تو یہ خالستان کی بنیاد رکھے گا۔ بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ جرنیل سنگھ بھنڈراوالے نے 1973 کی سری آنند پور صاحب قرارداد کے نفاذ پر اصرار کیا، جسے اکالی دل کی ورکنگ کمیٹی نے منظور کیا تھا۔ قرارداد میں کہا گیا تھا کہ ہمارے پنتھ سکھ مت کا سیاسی ہدف بلا شبہ سکھ تاریخ کے صفحات، خالصہ پنتھ کے دل اور 10ویں گرو کے احکام میں موجود ہے۔ خالصہ کی بالادستی شرومنی اکالی دل کی بنیادی پالیسی، جیو پولیٹیکل ماحول اور ایک سیاسی نظام کی تشکیل کے ذریعے خالصہ کی بالادستی قائم کرنا ہے۔ اکالی دل ہندوستان کے آئین اور ہندوستان کے سیاسی ڈھانچے کے تحت کام کرتا ہے۔ آنند پور صاحب کی قرارداد کا مقصد سکھوں کے لیے ہندوستان کے اندر ایک خود مختار ریاست بنانا ہے۔ یہ قرارداد الگ ملک کا مطالبہ نہیں کرتی۔ خالستان کے معاملے میں اکالی دل کے رہنماؤں نے 22 اپریل 1992 کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو ایک یادداشت بھی پیش کی۔ میمورنڈم کے آخری پیراگراف میں لکھا ہے کہ پنجاب کے غیر آبادکاری سکھوں کے معاشی، سماجی اور ثقافتی حقوق کے تحفظ اور آزادی کی بحالی کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ سکھ دنیا کی تمام آزاد اقوام کی طرح ایک قوم ہے۔ عوام کے آزادی میں رہنے کے حق کے بارے میں اقوام متحدہ کے اعلامیہ کے مطابق سکھوں کو بھی امتیازی سلوک، استعمار، غلامی اور مخالف سیاست کے طوق سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی آزاد شناخت بحال کر سکیں۔ یہ میمورنڈم سمرن جیت سنگھ مان، پرکاش سنگھ بادل اور اس وقت کے شرومنی گردوارہ پربندھک کمیٹی کے صدر گرو چرن سنگھ نے پیش کیا تھا۔ آپریشن بلو سٹار نے سکھوں میں اتنا غم و غصہ پیدا کیا کہ ہندوستانی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو ان کے 2 سکھ گارڈز نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ اندرا گاندھی کے قتل کے بعد ہزاروں سکھوں کو ہنگاموں کے دوران قتل کیا گیا، جس کا الزام سکھ رہنما کانگریس حکومت اور سرکاری افسران پر لگاتے ہیں۔ ان واقعات نے بھارتی ریاست اور سکھوں کے درمیان نہ ختم ہونے والی نفرت کو جنم دیا۔ ان واقعات کے بعد سے سکھ مسلح جدوجہد اور ٹارگیٹڈ کارروائیوں کا آغاز ہوا۔ خالستان کی سکھ تنظیموں نے دوسرے ملکوں میں بسنے والے سکھوں کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ آج ایک دفعہ پھر خالستان تحریک مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس وقت ببر خالصہ، انٹرنیشنل سکھ اسٹوڈنٹس فیڈریشن، خالستان کمانڈو فورس، آل انڈیا سکھ اسٹوڈنٹس فیڈریشن، بھنڈراوالے ٹائیگر فورس آف خالستان، خالستان زندہ باد فورس، خالستان لبریشن فورس، خالستان لبریشن آرمی، دشمیش ریجمنٹ اور شہید خالصہ فورس نامی مختلف تنظیمیں خالستان کی آزادی کے لیے سرگرم ہیں۔ خالستان کا مطالبہ امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ جیسے ممالک میں رہنے والے بہت سے سکھوں کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے۔ اگرچہ ان ممالک میں رہنے والے سکھوں کی بہت سی تنظیمیں جو اس مسئلے کو مسلسل اٹھا رہی ہیں، لیکن پنجاب میں انہیں زیادہ حمایت حاصل نہیں ہے۔ امریکہ میں مقیم گروپ سکھس فار جسٹس پر بھارتی حکومت نے 10 جولائی 2019 کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ایکٹ کے تحت پابندی لگا دی تھی۔ بھارتی حکومت کا موقف تھا کہ اس تنظیم کا علیحدگی پسند ایجنڈا ہے۔ اس کے ایک سال بعد 2020 میں انڈین حکومت نے خالستانی گروپوں سے وابستہ 9 افراد کو دہشت گرد قرار دیا اور تقریباً 40 خالستان نواز ویب سائٹس بند کر دیں۔ سکھس فار جسٹس کے مطابق ان کا مقصد سکھوں کے لیے ایک خود مختار ملک بنانا ہے۔ حال ہی میں بھارت نے سکھوں کی تنظیم وارث پنجاب دے کے سربراہ امرت پال سنگھ اور تنظیم کے دیگر ارکان کے خلاف مہم شروع کی ہے اور انہیں مفرور قرار دیا ہے۔
इन दिनों सिखों में अमृतपाल सिंह बहुत मकबूल हैं और वो खालिस्तान तहरीक को एक मर्तबा फिर दुनिया के सामने लाने में कामयाब हुए हैं। कुछ अरसा कबल अमृतपाल सिंह ने अपने साथी को छुड़ाने के लिए थाना अजनाला का मुहासरा कर लिया था। इस दौरान काफी हंगामा हुआ था। अमृतपाल सिंह अपने सैकड़ों हामियों के साथ थाने पहुंचे थे। उनमें से बाज के पास बंदूकें और तलवारें भी थीं। अमृतपाल का मुवाजना अक्सर खालिस्तान हामी जरनैल सिंह भंडरावाले से किया जाता है, जो सन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए थे। खुफिया इदारे अमृतपाल की सरगर्मियों पर कई महीने से नजर रखे हुए हैं। खालिस्तान हामी नौजवान मुबल्लिग अमृतपाल की तेजी से बढ़ती हुई मकबूलियत पर भारत के सिक्योरिटी इदारों को तशवीश है। 29 साला अमृतपाल सिंह सिद्धू दुबई में अपने वालिद के साथ ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते हैं। पहली बार वो उस वक्त नजरों में आए जब 2 बरस कबल नए ज़रई कवानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक चल रही थी। वो अदाकार और सियासी कारकुन दीप सिद्धू की तंजीम वारस पंजाब दे से वाबस्ता हो गए। ये तंजीम पंजाबियों के हकूक के लिए एक प्रेशर ग्रुप जैसा था। उस वक्त तक ना उनकी मूंछ और दाढ़ी थी और ना ही वो पगड़ी बांधते थे। जब दीप सिद्धू की एक कार हादसे में मौत हुई और अमृतपाल सिंह दुबई से वापस आए तो उनकी दाढ़ी भी थी और पगड़ी भी। उन्होंने इस तंजीम की सदारत अपने हाथों में ली और खालिस्तान के साबिक रहनुमा भंडरावाला के गांव में दस्तारबंदी की तकरीब मुनक्कद की। अमृतपाल ने इस मौके पर भंडरावाला के तर्ज का लिबास पहन रखा था और उनके हजारों हामी खालिस्तान के हक में नारे लगा रहे थे। सिखों के लिए अलग वतन खालिस्तान की तहरीक कब कामयाब होती है, इसका अंदाजा लगाना फिलहाल मुमकिन नहीं। सिखों की जानिब से खालिस्तान तहरीक को एक मर्तबा फिर जिंदा करना ये साबित करता है कि आज़ादी की तहरीकें कुछ अरसे के लिए दबाई तो जा सकती हैं, लेकिन ख़त्म नहीं की जा सकती।